بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو عمرو ومسلم بن عمرو بن مسلم الحذاء المدني قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. وہ روایت کرتی ہیں کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا کوئی عمل عید الاضحیٰ والے دن اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے اللہ پاک کو سوائے اس عمل کے، یعنی خون بہانے کے. انسان کے تمام اعمال میں سے خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ پاک کو یوم النحر کے دن پسند نہیں ہے. اور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو جانور ہوگا جس کو ذبح کیا گیا ہوگا یہ لایا جائے گا اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں میں سمیت، اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ پاک کے ہاں یہ پہنچ جاتا ہے، یعنی یہ قربانی قبول کر لی جاتی ہے. بس اس سے خوشخبری سے اپنے آپ کو خوش کر لو. اور اس کے بعد دوسری روایت ہے وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيديه وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی فرمائی. 2 مینڈے تھے جو سینگوں والے تھے اور سیاہ اور سفید دھاریوں والے تھے. آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمایا، ان پر بسم اللہ پڑھی، اللہ اکبر پڑھا اور ان کے پہلو پر اپنا قدم مبارک رکھا. یہ کتاب الاضاحی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے. ترتیب کے مطابق کتاب الزہد چل رہا ہے. ترمذی شریف کے ہفتہ وار درس میں کتاب الزہد چل رہا ہے، لیکن چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور آنے والی اتوار کو عید الاضحیٰ ہے، اس مناسبت سے آج کتاب الاضاحی سے یہ حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. آپ حضرات جانتے ہیں کہ ذی الحج کا جو مہینہ ہے، پھر اس کا جو پہلا عشرہ ہے، 2 عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ پاک نے اس ذی الحج کے مہینے کے ساتھ خاص فرما دی ہے، اور وہ دونوں عبادتیں ذی الحج کے مہینے کے مخصوص ایام کے علاوہ پھر پورے سال ادا نہیں کی جا سکتی. ایک عبادت وہ حج بیت اللہ کی عبادت ہے اور دوسری قربانی کا عمل ہے اور عبادت ہے. نہ حج پھر مخصوص ایام کے علاوہ پورے سال ادا کیا جا سکتا ہے، اور نہ یہ قربانی کا عمل ان 3 ایام کے علاوہ یعنی 10، 11، 12 ذی الحج کے علاوہ پھر پورے سال ادا کیا جا سکتا ہے. باقی نفلی صدقہ وغیرہ اگر جانور ذبح کیا جائے تو وہ صدقہ ہو سکتا ہے، قربانی کا عمل نہیں ہو سکتا. تو قربانی کا یہ عمل یہ بہت بڑا عمل ہے. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کی یادگار ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس واقعے کو ذکر بھی فرمایا ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری
قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پورا واقعہ مذکور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، بیٹے کو ذبح فرما رہے ہیں، صبح کے وقت بیٹے سے ذکر کیا، بیٹا بھی فرما بردار تھا اسماعیل علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے آپ کر گزریے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اسے کہتے ہیں اطاعت۔ یہ نہیں کہا بیٹے نے کہ بھئی میرا کیا قصور ہے، میرا کیا جرم ہے، مجھے کس جرم میں ذبح کیا جا رہا ہے۔ کیا عرض کیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ہے آپ اس پر عمل کیجئے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، سارا واقعہ مذکور۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے جب چوری پھیری، اللہ پاک نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا، وہ ذبح ہوا اور اسماعیل علیہ السلام قریب بیٹھ کر مسکرا رہے تھے۔ اللہ پاک نے قربانی قبول فرما لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ پاک کو یہ عمل، یہ ادا، یہ اطاعت کا جذبہ اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے قربانی کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے مشروع فرما دیا۔ قیامت تک اب یہ عمل کیا جائے گا۔ تو فضائل مناقب آپ حضرات سنتے ہیں اور بیانات میں سنے ہیں، بس ایک دو باتیں عرض کرنی۔ فضیلت تو بہت ہے، جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور اسی روایت میں بھی ہے کہ ان ایام میں اللہ پاک کو قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہوتا، خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ پاک کو ان دنوں میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جو انسان جانور ذبح کرتا ہے، اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے عوض ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور اس کا خون ابھی زمین پر پہنچنے بھی نہیں پایا ہوتا کہ اللہ پاک کے ہاں وہ قربانی قبول کر لی جاتی ہے۔ بہت بڑا عمل ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قربانی کا عمل ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ یہ اس کا فلسفہ ہے کہ اللہ پاک کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ پاک اس عمل سے تمہارے دلوں کے تقوی کو جاننا چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ کتنا فرما بردار ہے، میرا یہ بندہ کتنا اطاعت گزار ہے، میں نے حکم دیا ہے یہ اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں، یا اس میں فلسفے اور حکمتیں تلاش کرتا ہے، اس میں دنیاوی فائدے کو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک یہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو جو بندہ اخلاص کے ساتھ قربانی کے اس عمل کو کرتا ہے، بغیر کسی بخل کے، بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر کسی شہرت کے، اللہ پاک کے ہاں یہ بندہ بہت مقبول ہوتا ہے۔ تو قربانی کا یہ عمل، یہ مقبول عمل ہے، معمولی عمل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ عمل جب انسان کرے، الحمدللہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، آج بھی مسلمان میں یہ جذبہ موجود ہے، باوجود یہ کہ ہر طرف سے باطل ہے، ہر طرف سے الحاد اور بے دینی کا زور ہے، بارش کی طرح فتنے ہیں، اور اس طرح کے چٹکلے چھوڑے جاتے ہیں کہ یہ قربانی کا عمل، اتنے لاکھوں جانور، جمعے میں نے عرض کیا تفصیل سے کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی لاکھوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں، خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے، کیا فائدہ ہے، اس کی جگہ کسی غریب کی مدد کر لو۔ تو میں نے عرض کیا تھا جمعے میں کہ ایک احمقانہ قسم کا اعتراض ہے کہ خدا نخواستہ یہ معاشی طور پر ہم کمزور ہو جائیں گے، یہ دین بیزار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ قربانی کے ذریعے سے نہ آج تک معاشی غیر عدم استحکام پیدا ہوا ہے، نہ اس کی وجہ سے غربت میں کوئی اضافہ ہوا ہے، سلو نہیں ہو سکتا۔ اگر دیکھا جائے تو قربانی کا یہ عمل، یہ انتہائی بابرکت عمل ہے، اور جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، علماء نے لکھا اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی آج عشاء کی نماز چھوڑ دو، کسی غریب کی مدد کر لو، یا رمضان کا کوئی فرض روزہ چھوڑ دو، کسی غریب کی مدد کر لو۔
ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان ایک فرض عمل چھوڑ لے اور اس کی جگہ دوسرے عمل کی طرف چلا جائے، ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ اس کی یہی مثال ہے کہ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی تم نماز چھوڑ دو اس کی جگہ کسی کی مدد، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے صاحب استطاعت پر قربانی بھی فرض ہے۔ اب یہ کہنا کہ قربانی کا عمل چھوڑ دو جو تم پر واجب ہے اور اس کی جگہ کسی کی مدد کر لو، یہ کیسی بات ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال اور اس طرح کی باتیں انتہائی بدنیتی پر مبنی ہے، دین دشمنی پر مبنی ہے۔ پورا سال کسی کو غریب یاد نہیں آتا، پورا سال کسی کو مدد کرنا یاد نہیں آتا ایسے طبقے کو، بس قربانی کا موقع آئے گا تو غریب یاد آ جائے گا، قربانی کا موقع آئے گا تو افلاس اور غربت کی فکر ان کو لگ جائے گی۔ مدد تو ویسے بھی کی جا سکتی ہے، پورے سال کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہا کہ مقصد یہ ہے کہ بات ہے کہ اس کی وجہ سے آپ جو ہے آپ کا قربانی کا عمل جو آپ پہ واجب ہو چکا ہے آپ اس کو ترک کر دو یا چھوڑ لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور ذبح ہوتے ہیں، آج تک ذبح کرنے سے کبھی جانوروں میں کمی آئی ہے؟ شارٹیج پیدا ہوئی ہے؟ کسی سال یہ کہا گیا ہو کہ اس سال منڈی میں کوئی جانور نہیں ہے، وہ ذبح کرنے کی وجہ سے ختم ہو گئے، بلکہ اتنے ہوتے ہیں کہ بیوپاری منتیں کرتے ہیں کہ ہمارا جانور بک جائے۔ یہ دیکھیں نا، یہ اس قربانی کے عمل کی برکت ہے، کبھی کمی نہیں آ سکتی، کمی نہیں آئے گی کبھی بھی، یہ اس کی برکت ہے۔ اور تیسری بات کا جہاں تک تعلق ہے کہ معاشی عدم استحکام یا غربت آئے گی، صرف اس قربانی کے عمل سے کتنے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ صرف اس ایک قربانی کے جانور سے 20 لوگوں کا گھر کا چولہا جلتا ہے۔ اس جانور کو پالنے والے، اس کی رکھوالی کرنے والے، پھر گھاس چارے کا انتظام کرنے والے، جو اس کو کھڑا رکھنے کے لیے زمین فراہم کرتے ہیں، پھر منڈی تک ٹرکوں میں لایا جاتا ہے، جو مزدور اتارتے ہیں، جو مزدور سنبھالتے ہیں، کوئی پانی بیچنے کا کام کرتا ہے، کوئی رسی وغیرہ، موہرا، یہ چیزیں بنانا بیچنا، پھر اسی طریقے سے جب گھر لاتے ہیں وہ گاڑی والا، قصائیوں کا انتظام، ہر ایک کا اپنا نظام لگا ہوا ہے، چھری تیز کرنے والا، اس کو ذبح کرنے والا، اور کتنے اگر دیکھیں تو صرف اس ایک جانور سے مختلف طبقات کا رزق اور روزگار اللہ پاک نے جوڑا ہوا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ غربت آ جائے گی اور تنگ دستی آ جائے گی۔ تو یہ باتیں صرف اور صرف دین بیزاری کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، الحاد کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قربانی کا عمل میں نے جمعے میں عرض کیا کہ خوش دلی کے ساتھ کیا جائے، اس کو قطعی طور پر بوجھ نہ سمجھا جائے اپنے اوپر، بے دلی کے ساتھ، بخل کے ساتھ اور تنگ نظری کے ساتھ، بیزاری کے ساتھ کرنے کا عمل نہیں ہے۔ دین کا کوئی بھی رکن، دین کا کوئی بھی حکم یاد رکھیں، کبھی بھی اس کو بوجھ سمجھ کر مت کریں، یہ دین کے ایمان کے کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے جتنی توفیق دی ہے اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق اچھے سے اچھا جانور خریدے اور پھر اس کی خوب دیکھ بھال کرے۔ یہ قربانی کا جانور انسان جب اس کو رکھتا ہے، پالتا ہے، ہر چیز پر قیامت کے دن اجر ملے گا، اس کی ہر چیز میزان عدل میں تلے گی، ترازو میں تلے گی، یہ ضائع نہیں جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اس میں خاص طور پر اس عمل کو محفوظ رکھنے کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے۔ شہرت کے جذبے سے آج کل یہ مسئلہ ہے، مسلمان قربانی کا عمل تو خوب زور و شور سے کر رہا ہے، لیکن بعض دفعہ شیطان انسان کے اس عمل کو ضائع کرواتا ہے، تو پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی ذرا تقابل ہو جائے، میں اس سے قربانی، میرا جانور زیادہ اچھا ہو، میری تعریف زیادہ ہو، لوگ آئیں میرے جانور کو دیکھیں اور میری تعریف کرے، خدا نخواستہ دل میں ریاکاری کا جذبہ آ جائے، شہرت کا جذبہ آ جائے، اس صورت کے اندر پھر یہ عمل ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس چیزوں سے بچنا ہے، بلکہ صرف اور صرف دل میں کیا نیت ہو کہ میں یہ عمل اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ آج یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ اگر میرا جانور کچھ چھوٹا ہے تو میں شرم محسوس کرتا ہوں، قیمت کم ہے تو میں وہ بتانے میں لوگوں کو عار محسوس کر رہا ہوں، چلو جھوٹ موٹ میں زیادہ قیمت بتا دو،
بھائی یہ قربانی کا عمل ہے، اس میں کہاں سے تقابل آ گیا کہ میں اس میں تقابل کروں گا، وہ قیمت پوچھے گا، میں کم بتاؤں گا تو مجھے شرمندگی ہوگی، میرا جانور چھوٹا ہے تو وہ حقارت سے دیکھے گا، میرا جانور بڑا ہے تو میں دوسروں پر جو ہے رعب جماؤں گا۔ یہ قربانی کا عمل ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے جتنی توفیق دی ہے، جتنی استطاعت دی ہے، اوسط ہے، اعلیٰ ہے، ادنا ہے، اس کے مطابق خاص اللہ کی رضا کے لیے انسان جانور لائے اور ذبح کرے۔ اس میں کسی کی تعریف، مذمت، نہ ان چیزوں کو دیکھنا ہے، نہ ان چیزوں کی پرواہ کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی ایسا عمل بھی مجھ سے سرزد نہ ہو کہ میری وجہ سے، میرے اس عمل کی وجہ سے کسی کو اذیت اور تکلیف ہو، اس کا بھی بہت خیال رکھے۔ بس آخری بات، بعض دفعہ یہ ہے کہ میں اب جانور لے آیا اور باندھنے کے اعتبار سے، کھڑا کرنے کے اعتبار سے، یا جس اعتبار سے بھی ہو، انسان کوئی ایسا عمل اپنی ذات سے نہ کرے کہ جس کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف ہے، ساتھی کو تکلیف ہے، علاقے والے کو تکلیف ہے۔ بھائی کسی کے گھر کے سامنے لا کے میں نے باندھ دیا، دوسرے کے گیٹ کے سامنے باندھ دیا، اس نے کہا بھائی کیا کہ میں نے کہا بھائی قربانی کا جانور ہے، کیسے بول رہے ہو؟ قربانی کا جانور یقیناً ہے، ایسا ہوتا ہے۔ میں نے جہاں مرضی لا کے باندھ دیے، پھر اگر مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں جھٹ سے کیا جواب دوں گا؟ یہ تو قربانی کا جانور ہے، قربانی کا جانور ہے، اس سے کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن شریعت نے یہ اجازت کہاں دی ہے کہ آپ اس عمل کی وجہ سے کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے؟ یا میں آ کر اگر پوری کی پوری گلی میں نے بند کر دی، بھئی مجھے کوئی کیا کہے، میں کہوں گا قربانی کے جانور ہیں، راستہ بند کر دیا، راستے میں کھڑا کر دیا۔ تو دیکھیں قربانی کا عمل بہت بڑا عمل، لیکن اگر ہم دین کو دیکھیں گے نا، شریعت کو دیکھیں تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے تلاوت کرنا کتنے ثواب کا کام ہے۔ قریب میں کوئی سو رہا ہو، شریعت منع کرتی اونچی آواز سے تلاوت جائز نہیں ہے۔ سلام کرنا ثواب کا عمل ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، ضروری گفتگو میں مشغول ہے، سلام کرنا آداب کے خلاف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں تک کہ حجر اسود کو بوسہ دینا کتنا ثواب کا کام ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس عمل کے لیے کمپیل کرنی پڑے، کسی کو اذیت تکلیف ہو، جائز نہیں ہے، گناہ ہوگا۔ تو وہ اعمال جو بعض مرتبہ سنت ہے، مستحب ہے، ثواب کا باعث ہے، اگر خاص حالت میں یا کسی کو اذیت کا خطرہ ہو، شریعت کہتی اب نہیں کرو، منع کر دیا، تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ قربانی کا جانور ہے تو میں بالکل جو چاہوں اب کروں گا، میں بالکل آزاد ہوں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر ذبح کرتے وقت بھی انسان حدود اور قیود کا خیال رکھے۔ اب ہوتا ہے نا، میں جذبات میں آ گیا اور راہ کے سڑک کے بیچ میں لٹا دیا، اس طرف بھی سائڈ میں جگہ خالی ہے، اس طرف بھی خالی ہے، لیکن مجھے یہ عمل یہیں سڑک کے بیچ میں کرنا ہے، گاڑی گزر رہی ہے، میں لڑنے جھگڑنے لگ جاؤں گا، کرنا ہوں قربانی کا عمل، اس گاڑی والے سے بھی لڑائی کرنی ہے، اس طرف سے جو آ رہے بھائی راستہ دے دو، بھائی انتظار کر لو، آدھا گھنٹہ، پونے گھنٹہ، کھڑے رہو، جانور ذبح ہو رہا ہے، دیکھ نہیں رہے ہو۔ ایک ایسا عمل جو اتنا بڑا اور مقدس عمل ہے اور میں اس کو اذیت کا باعث کسی کے لیے بنا دوں، تو خطرہ یہ ہے کہ اجر و ثواب کے بجائے ایسا نہ ہو کہ عذاب اور عقاب کا باعث بن جائے میرے لیے عمل۔ ان چیزوں کا بہت خیال۔ ایذاء مسلم حرام ہے، ایذاء مسلم حرام ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ حجر اسود کو علماء نے لکھا ہے اگر اذیت کا خطرہ ہو بوسہ نہ دے، اونچی آواز میں سلام نہ کرے، تلاوت اونچی آواز میں نہ کرے، وہ اعمال ہے جو ثواب والے اعمال ہیں، تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور آخری بات، جس طرح ہم اس جانور کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، علماء نے لکھا ہے یہ نیت کر لے کہ میں آج سے اپنی نفسانی خواہشات پر بھی چھری پھیر لوں۔ جانور پر تو لاکھوں روپے کا خرید کر ذبح کر رہا ہوں، لیکن میرے دل میں جو نفسانی خواہشات ہیں، گناہوں کے خیالات ہیں، گناہوں کی خواہشات ہیں، اس پر میں چھری کیوں نہیں پھیر رہا؟ تو جانور پر چھری پھیرنے کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ عہد کر لے کہ آج سے جو میرے دل میں گناہ کا خیال ہے، گناہوں کی خواہشات ہیں، گناہوں کی تمنائیں ہیں، میں اس پر بھی چھری چلاؤں گا، غلط قسم کے جذبات کو بھی آج سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذبح کر لوں گا، تاکہ تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کر لوں اور گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دوں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ
ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا قاری امان اللہ خالدی صاحب کا آج انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک حضرت قاری صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔